السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 9 اکتوبر کی کال لے کے آنے والے ہفتے پر بات ہوگی. سب میں پہلے ہم گلمس آف دا لاسٹ ویک دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے کیا کہا تھا, کیا ہوا, مارکیٹ میں کیا صورتحال رہی. بے شک اوور آل ٹرینڈ مندی کا تھا, ہم کریکشنل فیز میں تھے, تو اس کے بعد بھی کیا ایکسپیکٹیشن رہی مارکیٹ سے اور کیا کچھ ہوا, اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ گلمس آف دا لاسٹ ویک میں آپ پچھلے منڈے کی کال دیکھ سکتے ہیں اور اس کے دائیں جانب فورن انویسٹرز کے نمبرز اور ویکلی کلوزنگ کے نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اگر لاسٹ ویک کی کال دیکھیں تو اور پھر اس ویک کو دیکھیں, اس ویک کے ہائی اور لو کو, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو ٹریگرز آپ کو روزانہ کی کال میں دیے جاتے ہیں اس کو فالو کرنے کے کیا فوائد ہیں. انڈیکس نے 1261 پوائنٹ کا اضافہ کیا, 1261, اور ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ بلز یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مزید ایفرٹ کریں. اگر ہم فورنرز کے نمبرز کو دیکھیں تو اس میں سیلنگ نظر آتی ہے, پچھلے مہینے بھی اور اس آن گوئنگ مہینے میں بھی. اور انڈیکس جو ہے اپنی جرنی کنسسٹنسی دکھائی ہے اس میں. ابھی میں آپ کو چارٹ بھی دکھاتا ہوں اور جو گلمس آف دا لاسٹ ویک میں ہے, مگر بہرحال این سی سی پی ایل کی فگر میں اگر مجھے اچھے نمبر نظر آ رہے ہیں تو لوکل انویسٹرز کے دے بلیوڈ, اور اس دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ آف لوڈنگ, رائٹ ٹائم پہ ایکیومولیشن ریٹیل انویسٹر کرتا ہوا نظر آیا ہے. ایٹ لیسٹ میں اپنی جو ویورشپ ہے اور جو میرے ممبرز ہیں ان کی پوزیشن سے میں واقف ہوتا ہوں, تو میں تو بہت خوش ہوں کہ ہم نے جو جون کے اینڈ میں جو ریلی شروع ہوئی اس کو بھی بڑا انجوائے کیا, اور اس کے بعد پھر جو کریکشن آئی تو اس کو بھی ہم نے انجوائے کیا. ریلی کو ہم نے 3 حصوں میں, اگر آپ کو یاد ہو تو, انجوائے کیا تھا. جو ہم نے کہا تھا کہ 3 ویوز ہیں. پھر جو کریکشن مارکیٹ میں آئی اس کو بھی ٹھیک ٹھاک انجوائے کیا. اور اگر آپ روزانہ کی کالیں ایکوریٹلی فالو کرتے ہیں جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے, تو آپ دیکھتے ہوں گے روز بلز اپنے ٹارگٹ بھی اچیو کر رہے تھے, انڈیکس میں بھی اور اسٹاکس میں بھی. صرف فرائیڈے بلز کے لیے جسٹیفائڈ نہیں رہا, کیونکہ جو فرائیڈے کا ٹارگٹ تھا 47,847 کا, وہ اچیو نہیں ہو پایا, اور مارکیٹ میں ہائی جو ہے کچھ 620 کا لگا اور پھر وہاں سے مارکیٹ نیچے آ گئی. کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے باوجود بھی ویکلی کلوزنگ 1261 پوائنٹ کے اوپر ہے. اب آپ گلمس آف دا سیکنڈ ویک, گلمس آف دی ویک کی جو سیکنڈ سلائیڈ ہے اس کو دیکھیں. لاسٹ ویک کے جو گلمس ہم دکھاتے ہیں, اس میں سب میں پہلے چارٹس کو دیکھتے ہیں. تو چارٹس میں لیفٹ سائڈ کا چارٹ ڈیلی چارٹ ہے, اور ہم جون والی ریلی سے لے کے اب تک کی پوزیشن دکھا رہے ہیں. آپ پہلے بائیں جانب سے دیکھیں تو ایک زبردست قسم کی ون سائیڈڈ موو ہے جو 3 ویوز کی شکل میں اوپر تک جاتی ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل موو کا 50% سے تھوڑا کم کریکشن لیتی ہے مارکیٹ. اور پھر اس کے بعد یہ جو ریڈ چینل دکھایا گیا ہے آپ کو, اس میں پھر وہ بلز کی ایفرٹ ہیں جو 31 اگست کی بڑے بیئرش سیشن کی کلوزنگ ریکوری سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آج تک کی پوزیشن ہے. اور اس میں آپ خاص بات یہ دیکھیں گے کہ اپروپریٹ کریکشن کرتی ہوئی یہ ستمبر کا پورا مہینہ چلا ہے. ستمبر کا پورا مہینہ مارکیٹ بہت ہی جسٹیفائڈ طریقے سے اوپر بھی جاتی رہی, لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ ہوئی, مگر اس نے اپروپریٹ کریکشن بھی لی اور اوپر چلتی رہی, جو کہ اس بات کی دلیل تھی کہ مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل ہے, بلز کے اندر امیدیں ہیں. پھر آپ دائیں جانب ویکلی 100 انڈیکس کے چارٹ کو دیکھیں. اگر ہم ریٹریسمنٹ دیکھیں
تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو 31 اگست والا جو ویک تھا اس میں انڈیکس کہاں تک گیا اور کتنا ریکور ہوا، وہ آپ کو اس کی نیچے جو اس کینڈل کی ویو ہے اس سے سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد کی جو 5 کینڈلیں ہیں، 5 ہفتے، ان 5 ہفتوں میں آپ کو ہائر ہائز اور ہائر لوز نظر آئیں گے، جو کہ بلز کی ڈیسپریشن اور کنسسٹنسی پر پوائنٹ کرتے ہیں۔ جبکہ کریکشنل فیز جو تھا اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہائی بنانے کے بعد مسلسل انڈیکس جو ہے لوور ہائیز اور لوور لوز بناتا رہا۔ تو اس کریکشن کا فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑی غلطی ہوتی۔ اور روزانہ کی جو کالیں آپ کو دی جاتی ہیں اس میں تمام پوائنٹ، یہ ساری چیزیں یوٹیوب پہ ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ کس طرح آپ کو بتایا جاتا رہا کہ مارکیٹ میں کہاں سے کریکشن ہو رہی ہے، کہاں سے یہ نیچے آئے گی، اور پھر اس کے بعد آپ کو کس وقت بائنگ کے لیے بتایا گیا، بلز پہ بلیف کرنے کے لیے بتایا گیا، اور پھر وہ آگے چلتی چلی گئی۔ اگر ہم اوور آل نوٹس کریں تو مارکیٹ نے تقریباً 3034 پوائنٹ کی ریکوری لی ہے 31 اگست سے۔ تو اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ چارٹ کو دیکھیں تو کتنی کریکشن ہے اور کتنی اس کریکشن کی ریکوری ہے۔ 61.8% ریٹریسمنٹ پہ مارکیٹ آ کے کلوز ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول اور بلیو مارکیٹ پہ اور مارکیٹ کے مووز پہ بڑھ سکتا ہے۔ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف آپ کو بائے اسٹاپ لاس ٹارگٹ نہیں دیں، جو ایک میرے حساب سے ایک یوزول طریقہ ہے پاکستان میں ٹریڈ بتانے کا۔ اس کے برعکس ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انڈیکس سمجھایا جا سکے تاکہ آپ درست فیصلے کریں، اور اگر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں تو اپنے فیصلوں پر بھروسہ اور اپنی اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنے پر آپ کنونس رہتے ہیں اور پھر مارکیٹ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی حالات میں اگر مارکیٹ اتنی تقریباً 6.82% ایک مہینے میں بڑھتی ہے تو میرے خیال میں بہت ہی خوش آئند ہے اور بہت ہی اچھا ہے، اور یہ وہی لوگ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں جو مارکیٹ کو جس اینگل سے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر ان تمام اینگلز پر متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، صرف سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، 200 پوائنٹ بڑھ گئے تو تیزی کرنی شروع کر دی، 500 پوائنٹ 400 پوائنٹ اوور آل مارکیٹ گر گئی تو مارکیٹ میں رونا دھونا شروع کر دیا، تو وہ لوگ صرف ڈپریس رہتے ہیں اور ان کے پاس صرف فیلئر اسٹوریز ہوتی ہیں، سکسیس اسٹوریز نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ کو گلمس آف دا لاسٹ ویک میں کہ پہلی سلائیڈ میں جو چارٹ دکھایا تو آپ دیکھیں نا کتنی واضح بڑی موو جو جون میں بنی تھی اس کی کتنی مکمل کریکشن ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو کریکشن میں نے یہ سمجھایا بھی تھا کہ ایک اپروپریٹ کریکشن ہو رہی ہے جو کہ ایک ایگزاسشن ہے، اس کے بعد جنرل کریکشن شروع ہو گئی اور پھر بہت ہی جامع انداز میں ایک مارکیٹ نے کریکشن لی، اور جسٹیفائڈ کریکشن، کیونکہ جس طرح مارکیٹ 9600 پوائنٹ اوپر گئی تھی تو اتنا بنتا تھا، پھر 9600 سے پھر مارکیٹ جو ہے تقریباً 4-5 ہزار پوائنٹ نیچے آ گئی، 50% کے اراؤنڈ کریکشن لے لی۔ اب آپ دیکھیے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ 3034 پوائنٹ مارکیٹ نے اس کریکشن سے ریکور کر لیے، تو اس کریکشن کا میجر حصہ مارکیٹ اپنے آپ کو ریکور کر چکی ہے۔ اب آپ کے سامنے پریسائز لیول چارٹ ہے جو کہ اپڈیٹڈ ہے۔ آگے چلتے ہیں، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ اب جناب جس طرح میں نے تذکرہ کیا کہ 3034 پوائنٹ مارکیٹ نے ریکور کیے ہیں اپنی کریکشنل ویو سے، تو 6.82%۔ اب ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے پورٹ فولیو ہیں اس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس ایک مہینے میں کتنا ہے۔ کل ایک صاحب نے
اپنا ریٹرن آن ایک نہیں بلکہ کافی سارے جو میرے واٹس ایپ گروپ ممبرز ہیں انہوں نے تو اپنے ریٹرن آن انویسٹمنٹ مجھ سے شیئر کیے تھے پرائیویٹلی بھی اور گروپ پر بھی. اور اس میں کسی نے تو مجھے پچھلے 3 دن کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ 3% بتایا تھا. تو 2-3 دن میں اگر 3% انہوں نے اپنے پورٹ فولیو پہ گین لیا ہے تو 6.82% اگر مارکیٹ بڑھی ہے تو ان کی انویسٹمنٹ پہ گین اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے, ہوا ہے, کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے. اور سب میں زیادہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ انہوں نے لیا ہے جو ٹائملی اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتے تھے, جنہوں نے ری اسکیجولنگ آف پورٹ فولیو کیا, کسی چند مخصوص فیوریٹ اسٹاک بنا کے نہیں بیٹھے, چیزوں کو مینج کیا, تبدیل کیا, ایک سیکٹر سے پیسے بنائے اور وہاں ایگزاسشن دیکھ کے اسی بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں مال بیچا اور پھر دوسرا مال خریدا, پھر نیکسٹ ویو میں جو 9600 پوائنٹ کی تھی اس پہ چڑھے, پھر یہ ابھی بھی جو موجودہ ویو ہے یہ جو ہم 3400 پوائنٹ کی کہہ رہے ہیں اس میں بھی اپنے پورٹ فولیوز کو تبدیل کیا, کیونکہ آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو مختلف دنوں میں سپٹمبر میں ہم مختلف اسٹاکس کو پرفارم کرتے بھی دیکھا. اور اس دوران سپٹمبر پورٹ فولیو جو کہ اگست کے اینڈ میں دیا گیا تھا اس کے کافی سارے اسٹاکس ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے شروع کر دیے اور کچھ ٹارگیٹس کے قریب پہنچ گئے. تو اگر اس طرح سمجھ کے پلان کر کے ٹارگیٹ کر کے کام کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ برے حالات میں بھی ہم فیئر گینز بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کا ستمبر میں پورٹ فولیو 6-7% بھی گین ہوا ہے تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے اس 6.82% سے زیادہ گین کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجیز کو تبدیل کر رہے ہیں اور مارکیٹ اور روزانہ کی کالز میں جو ان کو سمجھایا جا رہا ہے اس کو بہتر طور پہ فالو کر رہے ہیں. اور جو آپ لوگوں نے مجھے اپڈیٹ کیا اپنے پورٹ فولیو پوزیشن سے اس کے لیے میں مشکور ہوں. اب آگے چلیں تو ٹیکنیکلی آئی سی کہ جو ویک کی کلوزنگ ہے وہ بہت اچھی ہے, جو اس بات پہ بھی پوائنٹ کرتی ہے کہ بلز میں ایک یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ایفرٹس کو کنٹینیو کریں. اس کے لیے انہیں کرنا یہ ہوگا کہ 47,500 اور 600 کا جو ایریا ہے اس سے باہر نکلیں اور اس کے اوپر ٹریڈ کریں یا اس ایریا میں والیوم جنریٹ کریں. تو پھر کوئی مشکل نہیں کہ ہم 47,819 کو ٹارگیٹ کریں, اس سے زیادہ بھی کریں گے مگر بہرحال پہلا ہدف ہمارا 47,819 ہوگا. اور اس کے برعکس اگر انڈیکس 47,500 کے اوپر سروائیو کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر ایک یہ تھریٹ ہوگا لمیٹڈ ایگزاسشن کا, اور اس لمیٹڈ ایگزاسشن میں آپ کو والیوم کم ہوتے ملیں گے. جمعرات کے والیوم آپ نے دیکھے ہوں اگر تو 18 کروڑ کے اراؤنڈ والیوم تھے, اس میں یقیناً 6 کروڑ والیوم جو ٹاپ والیومر لے گیا تھا اور پہلے 3 جو والیومر تھے ان کے والیوم 8-9 کروڑ ہو گئے تھے, مگر اوورال 18 کروڑ والیوم تھے جمعرات کے دن. اور اس کے بعد پھر جمعے کو ہم نے قریب 10 کروڑ والیوم دیکھے. ورنہ آپ اگر پیچھے جائیں تو جب والیوم ڈپریس چل رہے تھے تو ہم 8 کروڑ کے ایوریج والیوم پہ آ گئے تھے. تو مارکیٹ کو منیمم والیوم 10 کروڑ اینڈ ابو رکھنے ہوں گے اگر مارکیٹ میں انٹرسٹ رکھنا ہے انویسٹرز کا اور مارکیٹ کو اگر پرفارم کرنا ہے. مارکیٹ کا گرنا یا بڑھنا تو یہ ایک نیچرل عمل ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بالکل بھی, بلکہ اس سے مستفید ہونا چاہیے. مارکیٹ کا گرنا جو ہے آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے اگر آپ ایگزٹ اسٹریٹجی پر کام کرتے ہیں اور آپ میں اتنی ہمت ہے, مال بیچنے کی ہمت اگر آپ میں ہے تو پھر وہی ایگزاسٹنگ جو سگنلز آتے ہیں, جو تھکاوٹ کے آثار رونما ہوتے ہیں, تو اس میں وہی آدمی مال بیچ سکتا ہے. اور جو آدمی مال بیچتا ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ دوبارہ ایکیومولیٹ کر سکے. سپٹمبر پورٹ فولیو میں بھی ایسے اسٹاک ہیں جنہوں نے ایک دفعہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا اور سیکنڈ بائی میں آئے. اگر میں بات کروں چند اسٹاک کی, اس میں جیسے ڈی جی خان کی پہلی بائنگ حالانکہ اوپر ہوئی تھی مگر ذرا اس کی سیکنڈ بائنگ دیکھ لیں کہ سیکنڈ انٹری اس کی کہاں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ مارکیٹ کے حالات کو دیکھ کے اسٹریٹجیز بنانی چاہیے.
ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس مارکیٹ میں کس طرح کام کیا جا سکتا ہے، تو وہ انٹرا ڈے کے حوالے سے بھی سوال کر رہے تھے. تو انٹرا ڈے جو ہے، جب لیک لسٹر مارکیٹ ہوتی ہے یا روزانہ کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو ہر وقت انٹرا ڈے کرنا کوئی ضد کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ بس مجھے ہر روز انٹرا ڈے کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ جو ڈیلی ٹریڈ ہے اس کا دورانیہ 3 دن پہ آ گیا ہے، 3 دن سے ہفتے کے دوران ہو رہی ہے. ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں والیوم نہیں ہے، لیک لسٹر سچویشن ہے. میں ضد میں پڑا رہا ہوں کہ ایک ہی دن میں ٹریڈ کروں گا، تو میں مارکیٹ سے ضد تو کی نہیں جاتی، نقصان تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو یہ اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنا مارکیٹ میں سب میں اہم ترین بات ہے. مارکیٹ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں تو ایسا کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو ایسا کرتا ہوں. مارکیٹ میں تو چلتی ہی نہیں، کیونکہ مارکیٹ میں مارکیٹ کی چلتی ہے. ہم اس کے فالوور بنتے ہیں، ہم ٹرینڈ کے فالوور بنتے ہیں، حالات کے فالوور بنتے ہیں. جس طرح کہ آپ کے سامنے پیٹرول مہنگا ہوا تو ہم نے جو ہے پیٹرول کا استعمال بند تو نہیں کیا. ہاں، ہو سکتا ہے کچھ کم کیا ہو، بند نہیں کر سکتے ہم. اور اگر پیٹرول سستا ہو جائے تو ہم پیٹرول پینا نہیں شروع کر دیں گے. تو ریالٹی بیس اپروچ اور اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، حالات کیا کہہ رہے ہیں، مارکیٹ کے ٹیکنیکلز کیا کہہ رہے ہیں، مارکیٹ کے فنڈامنٹلز کیا کہہ رہے ہیں. اس حساب سے اگر ہم اپنے فیصلے کریں تو ہم ہر قسم کی مارکیٹ میں اپنے آپ کو پروفیٹیبل رکھ سکتے ہیں. آگے چلتا ہوں. 47,500 کے نیچے لمیٹڈ ایگزاسشن ود ڈکلائننگ والیوم. اور جس طرح میں نے اوپر ٹریگرز انڈیکیٹ کیے ہیں کہ 47,500 اور 599 کے اوپر بلز ٹریڈ کریں گے اور 47,500 کے نیچے لمیٹڈ ایگزاسشن ہوگی. اسی طرح ہمارے پاس اور بھی کچھ ٹریگر ہیں جو مارکیٹ میں ایک بڑی تیزی پیدا کر سکتے ہیں. ان کو میں نے ایکسائٹنگ ٹریگرز کا نام دیا ہے، جو مارکیٹ کی ڈائریکشن بھی سیٹ کریں گے. اب وہ ایکسائٹنگ ٹریگر کیا ہیں؟ اگر میں بلز کے حوالے سے دیکھوں تو نئی ریلی بنانے کے لیے بلز کو ایک ایریا ہے 48,061 48,223. اس ایریے کے اوپر جا کے ٹریڈ کرنا ہوگا. اور موجودہ صورتحال میں مارکیٹ کا جو اٹموسٹ ٹارگٹ نظر آتا ہے وہ یہی ٹارگٹ ہے کہ مارکیٹ یہاں تک پہنچنا چاہتی ہے، اس ایریا تک 48,061 سے 223 تک، جو موجودہ ایفرٹ ہے. پھر یہاں پر مارکیٹ کو کتنی ریزسٹنس ملتی ہے، کتنی سپلائی ملتی ہے، وہ دیکھنے کی بات ہوگی. اس سے وہی فیصلہ کرے گا کہ مارکیٹ کو کوئی چھوٹی موٹی کریکٹیو ویو لینی ہے یا اپنی ریلی کو کنٹینیو کرنا ہے. وہ اس ایریا کے قریب پہنچنے کے بعد پتہ لگے گا. اور یقیناً روزانہ کی جو کالز ہوتی ہیں وہ انف ہوتی ہیں جو اس پر پوائنٹ کر سکیں. اور اگر دوسری جانب ہم یہ دیکھیں کہ موجودہ صورت میں مارکیٹ میں ایگریشن کہاں پیدا ہو سکتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ اگر 46,925 46,876 کو توڑے تو پھر مارکیٹ میں پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس ہفتے میرے پاس بڑے سارے سوالات آئے لوگوں کے، جس میں وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری مارکیٹنگ ٹیم نے کچھ نئے گروپ تشکیل دیے جس میں ہر قسم کے لوگوں کو مینیج یا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو صرف انٹرا ڈے پہ فوکس ہیں. اور پریمیم گروپ تو ہمارے اپنی جگہ پہ موجود ہی ہیں، جس میں ہم تمام تر چیزیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں: سوئنگ ٹریڈ، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم، شارٹ ٹرم، ان کی پورٹ فولیو ڈسکشن، نئے پورٹ فولیو. 2023 میں یہ تیسرا پورٹ فولیو ہے جو چل رہا ہے اس وقت، اور اللہ نے چاہا تو یہ بہت جلد آپ کو ٹارگٹ دے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک نئے پورٹ فولیو کی طرف چلے جائیں گے جو ہم اکتوبر میں ہم آپ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم اکتوبر میں جا کے اس پورٹ فولیو کی بات کریں گے. تو اگر آپ لوگ ان تمام چیزوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کریں. اور میری مارکیٹنگ ٹیم سے میٹنگ بھی ہو رہی تھی، تو دے ور ریکویسٹڈ کہ کوئی زوم میٹنگ آپ لوگوں کے لیے کی جائے جس میں آپ لوگوں کو کچھ ٹریڈنگ کے حوالے سے بتایا جائے کہ کیا ٹریڈنگ اپرچونٹیز ایک ٹریڈر کے لیے موجود ہیں. کوئی سی بھی ٹریڈ ہو، کسی بھی قسم کی ٹریڈ ہو، کسی بھی مارکیٹ میں ٹریڈ ہو، مگر ایسی چیز جو موجودہ حالات میں بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کہ گھر بیٹھ کے کچھ ایسی ٹریڈنگ کی جائے جس سے کچھ نہ کچھ پروفٹ جنریٹ کیا جا سکے روزانہ کی بنیاد پر. تو اس حوالے سے میں زوم میٹنگ بھی کروں گا. اگر مجھے ٹائم ملا تو میں کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو بھی بنا کے آپ کو گروپ پہ پوسٹ کروں گا.
تو دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں. کسی قسم کی ہماری مدد کی ضرورت ہو تو 0345-619-0443 از دا نمبر ٹو کانٹیکٹ us. تھینک یو.